باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابن سیاد کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن سیاد کو قتل کرنے سے منع کیوں فرمایا؟ کیا ابن سیاد ہی دجال تھا؟ اور ابن سیاد نے ایسے کیا کام کیے کہ وہ مشتبہ شخصیت قرار پایا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سامعین کرام، اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے افعال اور اقوال کے ذریعے امت مسلمہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہی میں سے ایک شخصیت ابن سیاد یا ابن سیافی ہے، جس کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو شک تھا کہ وہی دجال ہو سکتا ہے، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کبھی قطعی طور پر فتویٰ نہیں دیا، اگر اس کی شخصیت، انداز گفتگو اور حرکات مشتبہ ضرور تھی۔ سامعین کرام، ابن سیاد یا صافی ایک پراسرار شخصیت تھی جس کا ذکر صحیح حدیث میں آتا ہے، خاص طور پر صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ اس کے بارے میں کچھ صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ دجال ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اب چلتے ہیں ابن سیاد کے تعارف کی جانب۔ محترم سامعین کرام، اس کا نام عبداللہ بن سیاد یا صافی تھا۔ یہ مدینہ کے نواح میں رہتا تھا۔ یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بعد میں اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے۔ حضرت عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ وہ اسے قتل کر دیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سیاد سے کئی بار سوالات کیے جن کے جوابات مبہم اور عجیب ہوتے تھے، جیسے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ عجیب باتیں آتی ہیں۔ سامعین محترم، بعد میں ایک اور حدیث آئی جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب سفر کا ذکر کیا جہاں وہ اور ان کے ساتھی ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ایک قید شدہ شخص سے ملاقات کی جس نے اپنا نام دجال بتایا۔ اس حدیث سے اکثر علماء نے رائے قائم کی کہ ابن سیاد اصل دجال نہیں بلکہ وہ ایک فتنہ تھا۔ سامعین کرام، کچھ علماء کا خیال ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں بلکہ ایک جھوٹا مدعی تھا۔ دیگر علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہی دجال ہو اور اللہ نے اس کی حقیقت پوشیدہ رکھی ہو۔ سامعین کرام، ابن سیاد ایک مشتبہ اور پوری اسرار شخص تھا جس پر کچھ صحابہ کو دجال ہونے کا شک تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر نہیں فرمایا کہ وہی دجال ہے۔ بعد میں دجال کے مطابق دیگر احادیث نے اس شک کو کم کر دیا۔ سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منع کرنے کی چند ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ابن سیاد کو قتل نہ کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن سیاد کے بارے میں وحی کے ذریعے یقینی علم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دجال ہی ہے یا نہیں، اس لیے شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت دینا شریعت میں درست نہیں۔ صحیح مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تم اس پر غالب نہ آ سکو گے، اگر وہ دجال نہیں تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن۔ سامعین محترم، شریعت کا اصول ہے کہ شک کی بنیاد پر قتل جائز نہیں۔ اسلامی قانون میں جان کی حرمت پر بہت اہمیت ہے۔ جب تک کسی پر جرم یا کفر بالیقین ثابت نہ ہو، صرف شک یا اندازے کی بنیاد پر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین محترم، ابن سیاد کا وجود خود امت کے لیے ایک آزمائش اور فتنہ تھا۔ ایسے فتنے لوگوں کے ایمان، عقیدے اور صبر کو پرکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیشہ رحمت، دعوت اور اصلاح کا پہلو غالب رہا ہے۔ ممکن تھا کہ ابن سیاد توبہ کر لے یا اس کے دل میں ہدایت آ جائے۔ سامعین محترم، ابن سیاد کے دجال ہونے کے بارے میں علماء کی رائے مختلف ہے اور اس پر کوئی قطعیت سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سیاد کے بارے میں کبھی یہ تصریح نہیں کی کہ وہ دجال ہے، لیکن بعض صحابہ کرام جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دجال ہونے کا گمان کیا تھا، کیونکہ اس کا کردار اور بیان کچھ ایسا ہی تھا جو دجال سے متعلق حدیث میں آتا ہے۔ تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ سامعین محترم، دجال کے بارے میں جو صفات حدیث میں آئی ہیں، ان میں سے کئی صفات ابن سیاد میں نہیں پائی جاتی۔ دجال کی آنکھ کا عیب دار ہونا اور دنیا میں فساد پھیلانا جیسی صفات ابن سیاد میں نہیں تھی۔ سامعین محترم، ابن سیاد کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اسے آزمایا اور اس سے مختلف سوالات کیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم دجال ہو؟ ابن سیاد نے جواب دیا، ہاں میں دجال ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم سچ بولتے ہو تو تمہارا حال
بدتر ہوگا۔ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہارے جھوٹ کی سزا تمہیں ملے گی۔ سامعین محترم، یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سیاد کو دجال کے طور پر تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس سے ہدایت دینے کی کوشش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بتایا تھا کہ دجال کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور اس کا مقصد لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا، معجزات دکھانا اور دنیا میں فساد پھیلانا ہوگا۔ ابن سیاد میں ان صفات کا کوئی شواہد نہیں تھے۔ سامعین کرام، ابن سیاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فتنے کی علامت کے طور پر دیکھا تھا، لیکن اس کا دجال ہونا ثابت نہیں ہوا۔ بعض علماء نے اسے دجال کا پیش خیمہ یا علامت قرار دیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حقیقی دجال قرار نہیں دیا۔ سامعین محترم، ابن سیاد یا ابن سیاف کو ایک مشتبہ شخصیت اس لیے سمجھا گیا کہ اس کے قول و فعل میں ایسی کئی باتیں تھیں جو دجال کی صفات سے مشابہت رکھتی تھی یا لوگوں کو گمراہ کرنے والی تھی۔ سامعین محترم، چند اہم اعمال اور اقوال درج ذیل ہیں جن کی بنیاد پر صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر شک کرنے لگے۔ سامعین محترم، ابن سیاد دعویٰ کرتا تھا کہ بعض غیب کی خبریں جانتا ہے یا اس کے پاس ایسی طاقت ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ وہ کہتا صادق اور کاذب، یعنی میرے پاس سچے اور جھوٹے آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر باتیں خلط ملط ہو گئی ہیں۔ سامعین محترم، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ جنات یا شیطانی وساوس سے باتیں سننے کا دعویٰ کرتا تھا، جو دجال کی فتنہ انگیز صفات میں سے ہے۔ سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ایک دن ایک آیات دل میں رکھی اور اس سے پوچھا بتاؤ میں نے دل میں کیا سوچا ہے؟ ابن سیاد نے جواب دیا الدخ الدخ، یعنی وہ دخان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ بھی صحابہ کے لیے ایک خطرے کی علامت بنی کہ وہ ایسی چیزیں جانتا تھا جو عام آدمی نہیں جانتا۔ سامعین محترم، کبھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوالات کا عجیب انداز میں جواب دیتا، کبھی ضد اور ہٹ درمی سے بات کرتا۔ ایک بار جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم دجال ہو، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو یہ ملا ہے یعنی نبوت تو اس سے بھی ملا ہے۔ یہ دعوی نبوت کی طرف اشارہ سمجھا گیا۔ سامعین محترم، روایات میں آتا ہے کہ ابن سیاد کی آنکھوں کی حالت بھی غیر معمولی تھی، وہ ادھورا اور ناقص دکھتا تھا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اس کی آنکھ کسی قدر دجال کی آنکھ جیسی تھی، یہ بھی شبے کی بنیادی وجہ بنی۔ سامعین محترم، وہ مدینہ جیسے مقدس شہر کے قریب رہتا تھا اور لوگوں میں فتنہ فساد پیدا کرتا تھا، یہی دجال کی فطرت ہے۔ سامعین محترم، جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے خود کہا کہ کیا دجال کے ساتھ کھانے کی سہولت ہوگی؟ میں تو مدینے میں پیدا ہوا ہوں اور یہاں رہتا ہوں، جبکہ دجال کو مدینے میں داخلہ نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر بعض صحابہ کو یقین آیا کہ وہ دجال نہیں ہے یا پھر اپنے فتنے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین محترم، ابن سیاد کا مشتبہ ہونا درج ذیل وجوہات کی بنا پر تھا۔ غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ، دجال جیسی آنکھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلاکی اور گستاخی، محبم اور مشکوک باتیں، دجال کے فتنے جیسا رویہ۔ لیکن چونکہ اس کے دجال ہونے پر کوئی قطعی ثبوت نہیں ملا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قتل کرنے سے منع کیا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ سامعین محترم، ابن سیاد ایک پراسرار، فتنہ انگیز اور مشکوک شخصیت تھی جس کی حرکات اور اقوال نے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بدگمان کر دیا۔ اگرچہ وہ اصل دجال نہیں تھا، مگر اس کے اندر دجال کی مشابہت والے کئی فتنہ انگیز پہلو موجود تھے۔ سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت اور علم کا یہی تقاضا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ دیا جائے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلموں کو ہر طرح کے آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے اور خاص کر فتنہ دجال سے محفوظ رکھ کر لشکر امام مہدی کا حصہ بنا دے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔